السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خصوصیات بتائیں گے۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار مصطفیٰ ہیں، رازدار مصطفیٰ ہیں۔ آپ کو صدیق کا مرتبہ اور صدیق کا خطاب اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ آپ کو عتیق یعنی جہنم سے آزاد بھی کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ تقریباً 32 آیت کریمہ آپ کی منقبت، آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو کھینچ کر نکال دیا، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ آیت کریمہ انہی بزرگ شخصیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارحم امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر ہے۔ یعنی کہ پوری امت کے سلسلے میں رحم اگر کوئی کرنے والے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان پر سے اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر زمین میں کوئی غلطی کریں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح سے محفوظ فرمایا تھا، خطا سے، نسیان سے، غلطی سے۔ آپ وہ ہیں کہ جو 10 اصحاب جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک آپ بھی ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ تقریباً 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں آپ نے مصلی رسول پر ادا کی اور آپ نے پڑھائی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدم موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں آئیے ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تم اقتداء کرو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی امامت عطا فرما دی، اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کو آپ کا مقتدی بنایا اور آپ کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ وہ حدیث پاک سناؤں جسے حافظ عمر ابن محمد بن خضر الملا نے اپنی سیرت میں بیان کیا، اور علامہ شیخ الاسلام ابن حجر شافعی مکی علیہ الرحمہ نے الصواعق المحرکہ کے صفحہ نمبر 221 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر
عمر، عثمان اور علی یہ تخلیق آدم سے 1000 قبل، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 پہلے عرش کے جانب دائیں جانب ہم انوار بکھیر رہے تھے، عرش کے دائیں جانب انوار بکھیر رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ہم نے ہی ان کی پشت کو سکون دیا اور ہم ہمیشہ پاک صلبوں سے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت عبداللہ کی صلب میں اور حضرت ابو بکر کو ابی قحافہ کی صلب میں، عمر کو خطاب کی صلب میں اور عثمان کو عفان کی صلب میں اور مولا علی کو ابو طالب کی صلب میں پیدا فرمایا اور منتقل فرمایا، اور پھر ان چاروں بزرگ شخصیتوں کو میرا اصحاب منتخب کیا، یعنی انہیں میرا صحابی بنایا۔ ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذو النورین اور علی کو وصی بنایا۔ بس جو شخص میرے ان اصحاب کو برا کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھے برا کہتا ہے، اور جو مجھے برا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نتنوں کے بل اوندھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 قبل ہی یہ بزرگ شخصیتیں عرش اعظم کے دائیں جانب انوار بکھیر رہے تھے۔ اسی طرح سے امام ابن حجر شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ صواعق المحرکہ کے صفحہ نمبر 222 میں ایک اور حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور روح کو ان کے جسم میں داخل کیا تو مجھے حکم دیا کہ میں ایک سیب لے کر کے ان کے حلق میں نچوڑوں۔ میں نے اس سے ان کے منہ میں نچوڑا تو اللہ رب العزت نے پہلے نطفے سے آپ کو، دوسرے سے ابو بکر کو، تیسرے سے عمر کو، چوتھے سے عثمان کو اور پانچویں سے علی کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ 5 شیوخ تیری اولاد میں سے ہیں اور یہ مجھے تمام مخلوق سے عزیز تر ہیں، یعنی آپ انبیاء رسول میں سب سے زیادہ قابل تکریم ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی، خطائے اجتہادی واقع ہوئی، تو اللہ رب العزت نے انہی 5 شیوخ کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے اور انہی کے صدق و توسل سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ حدیث پاک بھی الصواعق المحرکہ کے صفحہ نمبر 222 میں موجود ہے۔ تو یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے طفیل حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فجر سے پہلے کچھ خواب دیکھا، گویا مجھے کنجیاں اور کچھ ترازو میرے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ جہاں تک کنجیوں کا تعلق ہے تو وہ چابیاں تھیں اور وہ ترازو تو وہی ہے جس سے وزن کیا جاتا ہے۔ تو مجھے ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا اور میری امت کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھا گیا، تو میں ان پر یعنی اپنی امت پر میں غالب رہا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ پھر ابو بکر کو لایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو وہ بھی ان پر غالب رہے، یعنی حضور فرماتے ہیں میری امت پر ابو بکر غالب رہے۔ پھر اس کے بعد عمر کو لایا گیا تو وہ بھی ان پر غالب رہے، اور پھر عثمان غنی کو لا کر ترازو میں رکھا گیا اور ایک طرف حضور کی پوری امت کو رکھا گیا تو حضرت عثمان غنی بھی غالب ہوئے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس ترازو کو اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 5469 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خصوصیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے
پیش کی ہیں، ویسے بہت ساری خصوصیت کے آپ مالک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ساری دولت کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا اور بے شمار مسلمانوں کا قرضہ ادا کرایا۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جن کا احسان مسلمانوں پر اور صحابہ کرام پر بے پناہ تھا۔ آپ ہی کے ہدایت پر اور آپ کے مشورے پر بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام قبول کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر ہی کی ذات ہے کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کے ساتھ ہجرت آپ نے کی۔ اسی طرح سے آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے جب شہر مدینہ میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے زمین خریدی جا رہی تھی تو آپ نے بہت سارا مال دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مدد فرمائی تھی۔ آپ ہی کی سلسلے میں قرآن پاک میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جس میں حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، اے میرے ساتھی تم ہرگز غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے سکینہ اور سکون اتارا تھا تو صدیق اکبر ہی کے دل پر، انہی کے قلب خاص پر اتارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلے ہی سے سکینہ نازل تھا، آپ کو کسی چیز کا خوف ہرگز نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے اور آپ نے واقعی سچی جانشینی کا حق ادا کیا اور بلا کسی تفریق کے، بلا کسی جھگڑے کے، بلا کسی اختلاف کے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جانشین قبول کیا اور آپ جو ہے خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اپنے نازک کاندھوں پر اور اپنے ضعیف کاندھوں پر اناج کی بوریاں اٹھا کر غریبوں کی مدد کرنا یہ آپ کی شان تھی۔ آپ بیت المال سے بہت ہی کم وظیفہ لیا کرتے تھے، اگر ماہانہ کچھ بچ جاتا تو اسے لے کر پھر سے بیت المال میں جمع کر دیا کرتے اور فرماتے کہ مسلمانوں کا مال حد سے زیادہ لینا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ بہت ہی رحم دل تھے۔ آپ کے وصال کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو تو شہید کیا گیا، شہادت کے مقام پر یہ فائز ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ بیمار تھے اور آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کو اللہ نے صدیق کا مرتبہ عطا فرمایا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شہادت کا مقام بہت بلند ہے اور اس سے بلند تر مقام اگر ہے تو صدیق کا مقام ہے جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد مسلسل غمگین رہا کرتے تھے، کبیدہ خاطر رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یاد ستایا کرتی تھی اور آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا کرتے تھے۔ اسی غم میں آپ نحیف ہو گئے، ناتواں ہو گئے، کمزور ہو گئے اور وہی کمزوری، وہی غم وصال مصطفیٰ، غم ہجر مصطفیٰ آپ کے وصال کا سبب بنا اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ کیا شان ہے وہ زمین کا ٹکڑا جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ریاض الجنہ کہا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ اسے کہا، جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا کہا۔ اسی ٹکڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہے اور اسی ٹکڑے میں آپ ہی کے پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہے اور اسی ٹکڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہے۔ سن 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور آپ نے جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفۃ المسلمین بنایا
تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ ہو، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں کروڑ رحمت حضرت ابوبکر صدیق پر نازل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔